السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج کا ولاگ جی بہت ہی انٹرسٹنگ اینڈ انفارمیٹیو ہونے والا ہے میرے ان تمام سننے والے میرے دوستوں بہنوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے جن کو سٹریس کا پرابلم ہے، فرسٹریشن ہو جاتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، ایسے دور میں ہم رہ رہے ہیں، ایسے حالات چل رہے ہیں جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جنہیں ہم ایوائڈ نہیں کر سکتے اور ہمارے سر پہ سوار ہو جاتی ہیں اور قسم سے ہمارا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں تھوڑا شیئر کرنے چاہ رہی تھی، اور ہوا کچھ یوں تھا کہ میں نے ایک ویڈیو پہ دیکھی تھی جس میں ایک میری بہن ہے، وہ جو ہے اسی سٹریس کو مینیج کرنے کے حوالے سے کچھ بتا رہی تھی، لیکن ان کی باتیں یقین جانیے میرا مقصد کسی کی برائی کرنا نہیں، لیکن حقیقت سے بہت دور تھی۔ میں ان کا نام نہیں یہاں لینا چاہ رہی، لیکن میں نے واقعی میں جب سنا تو مجھے لگا کہ اگر آپ ایسی کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں جس کو کئی لوگوں نے دیکھنا ہے اور پتہ نہیں کہاں تک وہ ویڈیو جاتی ہے، کیا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، تو کم سے کم آپ اس میں ایسی بات تو بتائیں جو کسی کی سمجھ میں آنے والی ہو، کوئی ریالٹی کے قریب تو بات ہو۔ تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ سٹریس کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے فائنینسز کا جو پرابلمز چل رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے، معاشی پریشانیاں ہمارے ملکوں میں جیسے چل رہی ہیں، اور ہم جو پردیس میں رہتے ہیں، ہماری اپنی سٹریس ہوتی ہے، ہمارے اپنے ڈپریشنز ہوتے ہیں، اور طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ ساروں کے لیے مسئلہ صرف پیسہ نہیں ہوتا، کچھ کی صحت خراب ہوتی ہے، کچھ کی اولاد کے مسائل ہوتے ہیں، بچیاں ہیں تو شادی نہیں ہو رہی ہیں، بچے ہیں تو نافرمان ہیں، پڑھ نہیں رہے ہیں، تو اس قسم کی سارے مسائل جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو ڈپریشن دیتی ہے۔ کئی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس جاب نہیں ہے، جن کی جاب ہے ان کو جابوں پہ سکون نہیں ہے۔ تو یعنی کہ آپ مجھے کوئی ہے ایسا انسان اس وقت پورا عرض کے اوپر جس کو کوئی نہ کوئی پریشانی نہ ہو؟ تو صرف یہ کہہ دینا کہ جی آپ ساری جو ہم لوگوں کو سٹریس ہوتی ہے اس کی وجہ ہم خود ہیں، ہم اگر خود پہ توجہ دیں تو سٹریس نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ خود پہ توجہ دے کے کیا کر لیں گے؟ جنہوں نے آپ کو سٹریس دینی ہے، جو عوامل ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پریشانی کے، جب تک وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گے، وہ مسائل حل نہیں ہوں گے، آپ سٹریس سے کیسے نکلیں گے؟ آپ نہیں نکل سکتے۔ ایک بندے کے پاس جاب ہی نہیں ہے اور وہ کنارے میں کھڑا ہو کے کہتے سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، میں مانگ مانگ کے کھا لوں گا، اللہ خیر کرے گا، وہ دیں گے میں کھاتا رہوں گا، ایسے سٹریس نہیں ہوتی، سب جتیاں بھی پیندیاں نہیں، اس سے آگے جا کے معاملہ خراب بھی ہو جاتا ہے۔ سٹریس مینیج کرنے کا دیکھیں طریقہ جو ہے نا، مذاق کے علاوہ وہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ٹپس اینڈ ٹرکس سمجھ لیں، ہمیں اپنی لائف میں ایڈ آن کرنی ہوتی ہیں جو ہمیں مدد کر سکتی ہیں اس فیز سے نکلنے کے لیے۔ اگر کوئی معاشی طور پہ پریشان ہے یا کسی بھی حوالے سے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے، چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم اتنی بڑی چیزوں کے اوپر بات کر سکیں، لیکن پریشانیاں ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو دیکھیے ان کو مینیج کرنے کا طریقہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ پینک نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ بہت زیادہ اوور ریئیکٹ نہیں کریں اس چیز کے اوپر۔ ایک چیز آ گئی ہے، آ گئی، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اب اس سے ہمیں نپٹنا ہے، کیسے بھی کر کے اس فیز سے ہم نے گزرنا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے اس سلسلے میں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی آ گئی ہے تو مل بیٹھ کے بات کی جائے، جو فیملی کے ممبرز اس چیز میں انوالو ہیں وہ بیٹھے آرام سے سوچیں اس بارے میں کہ اس سے کیسے نکلیں۔ ہم لوگ کیونکہ میں ایز اے ہاؤس وائف بات کر رہی ہوں، چلیں جی ایز اے ہاؤس وائف بات کر لیں، جیسے ہم پردیس میں رہتے ہیں، ہماری ہیلپ نہیں ہوتی ہے، ہم نے بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا، گھر کے بھی سارے کام کرنے، جو بہنیں جاب کرتی ہیں وہ جابوں کو بھی مینیج کرتی ہیں، گھر کے کام بھی کرتی ہیں، جیسے کہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ میں ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ ہمیں ان میں پریشان ہو کے مزید خود کو اس دلدل میں نہیں پھنسانا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پریشانی ہمارے سر پہ آئی ہے، یہ مصیبت ہے، آپ اس کو ہم سے دور کر سکتے ہیں، ہمیں ہمت دیجئے کہ ہم اس فیز سے نکل سکیں۔ سب سے ضروری بات یہ ہے، ایک دم ہاتھ پاؤں پھلانے سے، وہ بالکل ڈس ہارٹ ہو کے اور نا امید ہو کے بیٹھ جانے سے تو اور ہی زیادہ آپ کے سر پہ وہ مصیبت آپ کو پہاڑ لگنے لگے گی، جو کہ شاید بہت چھوٹی ہوگی۔ تو یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم خود جان بوجھ کے پریشان نہیں ہوتے، ایسے عوامل ہوتے ہیں جو ہماری زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور ہمیں پریشان کر دیتے ہیں۔ کچھ باتیں ہماری اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں اس سلسلے میں، جیسے اگر کسی کو جاب نہیں مل رہی ہے تو ہم بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جاب مل رہی ہوتی ہے پر ہماری ذہنیت کیا ہوتی ہے، ہمیں اتنے پیسوں کی جاب نہیں کرنی، یہ ہمارے سٹینڈرڈ کی نہیں، کیونکہ ہماری پڑھائی زیادہ ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اس وقت اگر فائنینشیل پرابلم چل رہی ہے تو اس جاب کو تو پکڑو، جب اچھی ملے گی تو اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ اسی طرح بچے بچیوں کے رشتے میں کیوں پرابلم آتی ہے؟ ماں باپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایدے نال نہیں کرنا، اودے نال نہیں کرنا، یہ اچھا نہیں، وہ پیڑا ہے، وہ اچھی نہیں، وہ پیڑی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو اگر اچھا رشتہ مل رہا ہے،
ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، تھوڑی بہت کمی کسر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ رکھتے ہیں، ہوتی ہے، اس کے ساتھ مینیج کر لیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بھکاری کو اٹھا کے دے دیں، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت اپنے سٹینڈرڈ کو اوپر نیچے کر لینے سے اگر آپ کے بچی کا گھر آباد ہوتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ صبر پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں، سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ۔ تو سٹریس مینجمنٹ کے لیے ایک تو یہی ہے کہ اپنی ذرا سوچ کو تھوڑا وسیع کریں، جو چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ان پہ رونا پیٹنا کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، ہاں ان سے نکلنے کے طریقے سوچنا بہت ضروری ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے جیسے مہنگائی کا، پاکستان میں کیا پوری دنیا میں بہت زیادہ مہنگائی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم عوام ہیں، ہمیں جو گورنمنٹ پرائس ریٹ ملتا ہے ہمیں اسی پہ چیزیں دینی، اس سے یہ بجلی کے بل آ رہے ہیں، گیس کے بل آ رہے ہیں، بہت زیادہ ہیں، اب ہم بل ہاتھ میں لے کے رو رہے ہیں یا وہ کریں، ہاں پریشانی ہوتی ہے، بے شک بہت پریشان ہوتے ہیں لوگ۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ گروسریز بہت زیادہ مہنگی ہو گئی یا آپ کی پہنچ سے باہر ہیں، تو آپ صرف وہ ضروری چیزیں گھر میں اس وقت لے کر آئیں جو بہت زیادہ ضروری ہے، ایکسٹرا سامان نہ آپ خریدیں۔ اگر آپ اپنے زبان کے چسکے کو دیکھتے رہیں گے یا گرمی میں ٹھنڈا اے سی اور ٹھنڈ میں ہیٹر کو دیکھتے رہیں گے، پھر یہ چیزیں ہمارے اختیار سے باہر نکل جائیں گی اور ہمارے لیے مصیبت بنے گی۔ وہ تھوڑی سی دیر کا آرام ہمارے لیے پورے گلے کا جو ہے نا ڈھول بج جائے گا، جسے ہم پورا مہینہ بجاتے رہیں گے، کیونکہ ہم آٹو بجٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ بات ہے کہ یہ سٹریس ایسی کس وجہ سے ہوتی ہے، انہی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں وہ ہمارے پہ حاوی ہو جاتی ہیں، اور اس میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں اور پھر دوسرے عوامل بھی شامل ہوتے ہیں۔ اب اس سے بچنے کے طریقے تو یہی ہیں کہ ان چیزوں کو اوائڈ کیا جائے، منیمم آپ اپنے مطلب اس کو رکھیے، جتنے آپ کے سورسز ہیں یا ریسورسز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کے سارے معاملات کو مینیج کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ٹاکسک نیچر کے ہوتے ہیں، بہت نیگیٹیوٹی ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر، ان کو ایسی ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ بھی کیا ہو تب بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات نکال لیتے ہیں کہ آپ کا کلیجہ خون جلا کے چھوڑتے ہیں۔ تو جتنا ممکن ہو سکے ایسے لوگوں سے آرگیومنٹس کو یا بحث کرنے کو آپ ایوائڈ کریں، لیکن کبھی اگر انوائڈیبل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، آپ کا سامنا ان سے ہو ہی جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ اگر وہ کوئی نیگیٹو بات شروع کریں تو آپ کو ٹاپک چینج کر کے وہاں سے نکلنے کی کریں، تاکہ آپ مزید جو ہیں وہ ان کے گندے نیگیٹو جال میں نہ پھنسیں تو بہتر ہے۔ باقی لوگوں کا جہاں تک تعلق ہے، لوگ تو تانے مینے مارتے رہتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، اس سے آپ ایوائڈ نہیں کر سکتے۔ ہم جیسے رہتے ہیں، ہم سسرال میں جاتے ہیں، سسرال والوں کو ہم سے شکایتیں ہوتی ہیں، ہمیں ان سے ہوتی ہیں، لیکن ظاہری سی بات ہے بہن بھائیوں کو آپس میں ہوتی ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، یہ دس از ہاؤ دا لائف از، آپ کو اسی چیزوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ اب ہر کسی کو پکڑ کے روتے پٹتے رہیں تو اس کوئی بس ہی نہ سکے اس دنیا کے اوپر، کبھی کوئی آباد ہی نہ رہ سکے۔ تو آپ کا تعلق جس بھی مذہب سے ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میڈیٹیشن، جیسے ہم مسلمان ہیں تو ہم عبادت کرتے ہیں، اپنی عبادت کو پورا ٹائم دیں، اپنی نمازوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ نماز ہی میں سکون ہے، اور نماز نہیں ہے تو سکون نہیں ہے۔ آپ کا تعلق کسی بھی ریلیجن سے، آپ کا جو بھی مذہب آپ کو کہتا ہے، آپ اس کے حساب سے اپنے رب کو، اپنے خدا کو ضرور یاد کریں۔ باقی استغفار کی تسبیح مسلمانوں کے لیے تو میں یہی کہوں گی کہ بہت 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 زیادہ استغفار کریں۔ یہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں، ہماری خطائیں، ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آ کے جو ہے نا ہمارے پہاڑ بن جاتی ہیں، یا کہ ہمارے کاموں میں، ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ استغفار کی تسبیح کریں، اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے ہمیں ہوتا ہے کہ جی ہمارا یہ کام نہیں ہوا، وہ کام ہونا ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن اس کے اثرات کو جو جذب کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں نا، وہ بیان سے باہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اندر سے اتنا اسٹرانگ کر دیتے ہیں اور اتنا کنٹینٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں پھر ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ اچھا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، ناشکری نکال دیتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک اور بات میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی، یہ کبھی بھی دوسروں کو دیکھ کے خود کو ڈیگریڈ فیل نہ کریں یا ڈپرائیوڈ فیل نہ کریں، ہائی اس کے پاس ایسا ہے تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس آج ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نوازے۔ آپ اس چیز کو ذہن میں مت بٹھائیں کہ جی وہ اس نے لے لیا ہمارے پاس نہیں۔ آپ اپنے آپ سے اگر نیچے دیکھیں، اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ اگر اس طرح پریشانی میں ہو تو اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، ان کی مطلب آپ دیکھیں گے حالت تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ کئی دفعہ ہم جوتے کے لیے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جوتا اچھا نہیں، اور پاس سے جو انسان گزرتا ہے اس کی ٹانگیں ہی نہیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر حالت میں شکر ادا کرنے کی کوشش کریں،
باقی دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہ میری ویڈیو دیکھنے والے میرے بہن بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور کبھی بھی کسی بھی آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہمیں مبتلا نہ کرے، چاہے آپ لوگ کوئی بھی ہیں، کہیں سے بھی ہیں، کسی بھی جگہ سے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہے نا ٹینشن وغیرہ، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، یہ تو چلتی رہیں گی۔ ایک اپنے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالیں گھر کے کاموں کے اندر۔ آپ بہت زیادہ بیزی رہتی ہیں سارا دن، جو خواتین ہیں ہاؤس وائفس ہیں، تو اسی طرح بیچارے جو مرد ہیں وہ باہر جابوں پہ جاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، کئی دفعہ مالکوں کی باتیں سنتے ہیں، 100 طرح کے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں جابوں کے اوپر۔ وہ گھروں میں آتے ہیں تو جب بیوی ہے، شوہر گھر آیا ہے، تو اس کا کام ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپریشیٹ کرے کہ تم نے پیچھے سے گھر میں رہ کے بچے دیکھے، گھر دیکھا، کھانا میرے لیے تازہ بنا کے رکھا ہے۔ اور بیوی کا کام ہے کہ وہ شوہر کو اپریشیٹ کرے کہ آپ ہماری فیملی کے لیے، ہم سب کے لیے گئے، باہر سے اتنا تھکے ہارے آئے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کے منہ بسوڑتے رہیں گے، اور ہر کوئی یہ سوچے گا جی، بیوی سوچے مجھے نوکرانی بنائے، شوہر سوچے مجھے نوکر بنائے، تو دس از ناٹ ہاؤ دا لائف ول گوز آن۔ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو اپریسیشن کرنے کے لیے اپنے اندر یہ گٹس پیدا کرنے چاہیے، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کے، ورنہ تو بہت مشکل ہے۔ اسی سے محبت بڑھے گی۔ بچوں کو سمجھائیں، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا، سب سے بڑی وجہ یہ کہ بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ ہماری اتنی ہے بجٹ، اسی کے اندر رہنا ہے، تاکہ بچے آپ لوگوں سے بے مقصد ڈیمانڈیں نہ کریں۔ وہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اور ہم نہیں دلا سکتے، وہ چیز جو ماں باپ کو کھلتی ہے نا، وہ بہت بری ہوتی ہے۔ بیچارے ماں باپ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے کچھ مانگا، ہم دلا نہیں سکے۔ بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا اتنی ہماری اوقات ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ ہاں، جب حالات اچھے ہوں گے تو اس سے بھی اچھا کریں گے، اور اگر ہم نہیں کر سکے تو آپ اس قابل بنیں کہ آپ خود اپنے لیے یہ سب کچھ کر سکیں۔ بچوں کو تھوڑا میچور بنائیں۔ ہم نے لوگوں نے اتنے بڑے بچوں کو بچہ کہہ کے کوئی کام کاج ہوتا نہیں ہے، تو اس طرح نہیں کریں نا۔ اپنے مطلب ایک فیملی کی ٹریننگ لے کے چلنا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت ضروری باتیں ہوتی ہیں، ورنہ کل کو آپ بھی پریشان ہوئیں گے، ہم خود پریشان ہوتے ہیں کہ جی کیا کریں۔ تو یہ وہ ساری باتیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ باقی جو ہے جہاں ٹائم ملے تھوڑی بہت انجوائمنٹ ضرور کر لینی چاہیے، چاہے کہ آپ گھر بیٹھ کے اکٹھے سارے وہ لوڈو کھیل لیں، یا پھر آپ کیرم بورڈ کھیل لیں، کوئی بیٹھ کے آپس میں دوسرے کو کوئی لطیفہ سنا دیں، کوئی بچپن کا پرانا واقعہ یاد کر کے سنا دیں۔ تھوڑا بہت جو ٹائم ہوتا ہے فیملی ٹائم، وہ ضرور نکالیں، تاکہ آپ کا جو ہے نا دل ہلکا ہو ان باتوں سے، اور پریشانی سے تھوڑے سے وقت کے لیے صحیح پر نکلے ضرور۔ اگر اللہ تعالیٰ گنجائش دیتے ہیں تو گھر کے قریب کسی پارک میں چلے جائیں، ایک کپ چائے اور ایک سموسہ ہی بیٹھ کے کھا لیں گے، تو اس میں بھی جو ہے خوشی محسوس ہوگی۔ ہر وقت جلتے کرتے رہنے سے کچھ نہیں بنتا ہے۔ باقی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں فراوانی دے، رزق حلال میں فراوانی اور برکت عطا فرمائے۔ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا تھا۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ آپ لوگ اپنی ٹینشن ریلیف کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔